الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أجمعين. بسم الله على ملتي، بسم الله على ديني، بسم الله على مالي وأهلي وولدي وأزواجي، بسم الله على أحبابي أهل السنة والجماعة، بسم الله على مسلك على حضرت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى وبشرى، هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. آقا نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، سرکار اعلی حضرت امام اعظم مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت آقا کی شان میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں. دوستان محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کیا خوب انداز بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان تو بتاتا ہے میری جان ہے یہ، اور یہی وہ سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے گانا میرے پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور حضور میرے سنت علیہ رضوان کا پیغام دیتے ہیں، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے. اور خدا کی عظمتیں کیا ہیں یہ محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں یہ محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ محمد کا خدا جانے. میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے، ایک گدا جانے ایک سخی جانے. اور یہ بز، یہ نور، یہ محفل، یہ سما پھر ملے یا نہ. یہ بز، یہ نور، یہ محفل، یہ سما پھر ملے یا نہ ملے. دیوانوں زندگی سجا لو درود پڑھ پڑھ کر، خدا ہی جانے پھر یہ زندگی ملے یا نہ ملے. خدا ہی جانے پھر یہ زندگی ملے یا نہ ملے. آئیے دوستان محترم، قاعدے کے حساب، قاعدہ اور ضابطے کے مطابق، اصول کے مطابق، معاملات اہل سنت کے مطابق، سب سے اول سب سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا مدنی تاجدار سید الانبیاء محبوب کبریا محبوب داور صافہ کوثر صافہ محشر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گشترا میں محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ سبھی حضرات بلند آواز سے درود پاک کو ورد کر لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ نے اس سے قبل بہت ہی پرمخ اور اصلاحی تقریریں سنی. والدین کے حقوق پر آپ نے بیانات کو سنا، عورتوں کی اصلاح پر، مردوں کی اصلاح پر، نماز پر، شان اولیاء پر آپ نے تقریر کو سنا. آئیے میں بھی آپ کچھ دیر کچھ ٹائم لوں اور ایمان و عقیدے کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں. رب تبارک و تعالی مجھے حق بولنے اور آپ لوگوں کو حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. پہلے ایک بات یہ کر لیں، ہم لوگ ہیں یادوں کو منانے والے. ہم لوگ ہیں یادوں کو منانے والے. کون لوگ ہیں؟ یادوں کو منانے والے. اور ایک کون ہے یادوں کو مٹانے والی. اشارہ میرا آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہم لوگ یادوں کو منانے والے. کیسے منانے والے؟ جب ہمارا اسلام کا پہلا مہینہ محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے تو یاد حسین منا لیتے ہیں. جب ہمارا اسلام کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم کا چاند شروع ہوتا ہے تو یاد حسین منا لیتے ہیں. جب ہم
ہم نے آگے سفر کیا تو سفر کا مہینہ آیا تو یاد مجدد الفیشانی بنا لیا، حضور مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت کی یاد کو بنا لیا۔ جب ربیع اول آیا تو دوستان محترم سرکار کی یاد کو ہم نے بنا لیا، 12 ربیع اول کی یاد کو بنا لیا۔ جب جمادی الاولیٰ آیا تو دوسروں کی یاد کو ہم نے بنایا۔ جب جمادی الاخرہ آیا، یہ جمادی الاخر چل رہا ہے، یہ جو مہینہ ہے جمادی الاخر چل رہا ہے، میرے دوست میرے بزرگوں ہم نے ربیع اول میں یاد بنائی، ربیع ثانی میں یاد بنائی، جمادی الاولیٰ میں یاد بنائی، جمادی الاخرہ میں یاد بنائی۔ اب ہمارے لوگ آگے چلتے رہے، یادوں کو مناتے رہے، جیسے ہی رجب کا چاند نظر آیا ہم نے خواجہ کی چھٹی منا لی۔ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آیا ہم نے خواجہ کی چھٹی منا لی۔ ہم آگے بڑھتے گئے، ہم آگے بڑھتے گئے، سبحان اللہ ہمارے چاند بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو چاند کی طرح چمکتا دمکتا بنائے۔ تو جیسے ہی ہم نے جماعت الاخرہ سے سفر کیا، رجب کا چاند نظر آیا، خواجہ کی چھٹی بنا لی۔ جب رجب کی 22 تاریخ آئی تو ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورے کا نیاز بنا لیا اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ 11ویں شریف آئی تو غوث اعظم کی 11ویں کو بنا لیا، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر حج کا مہینہ آیا تو ابراہیم اور اسماعیل کی یاد کو ہم نے بنا لیا۔ دوستان محترم سنیوں کا 12 مہینے، ہر مہینے ہم بزرگوں کی یاد مناتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہم قوم ہے یادوں کو منانے والے اور ایک قوم ہے یادوں کو مٹانے والے۔ تو یاد رکھو جو اپنے بزرگوں کی یاد کو مناتے ہیں وہ قوم زندہ رہتی ہے، اور جو قوم اپنے بزرگوں کی یاد کو بھول جاتی ہے وہ قوم صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے مر گئے مردود جس کی فاتحہ نہ درود۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دور قرب قیامت کا دور ہے مسلمانوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت میں فتنے ایسے جنم لیں گے جیسے بارش کی پانی کے قطرے نازل ہوتے ہیں برستے ہیں، ایسے فتنے جنم لیں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک فتنہ سر نہ ہوگا کہ اس کی قوم سے دوسرا فتنہ جنم لے لے گا، انسان اش کرے گا۔ ایسا وقت آ جائے گا کہ انسان کو ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا تو آسان ہوگا، مگر اسلام پر چلنا، ایمان پر رکھنا، ایمان پر چلنا بڑا دشوار ہوگا۔ وہ زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے کے سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزر جائیں گے، دن گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اس مہینے میں آمد بڑھ جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں آمدیں بڑھ جائیں گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے 70 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے 60 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے زمانے میں آمد کم تھی مگر برکت زیادہ تھی۔ اس دور کے اندر برکت کچھ نہیں ہے، آمد ہی آمد ہے۔ ان کے دور میں 4 بورا پسی اگر پیدا ہو جائے، 8 بورا پسی اگر پیدا ہو جائے، 10 گاؤں کے لوگ دیکھنے کو آتے تھے فلاں کسان کے یہاں 10 بورا پسی ہوا ہے۔ وہ 10 بورا پسی ہوا کرتا تھا، 1 بورا گیہوں ہوا کرتا تھا، 2 بورا گیہوں ہوا کرتا تھا۔ بتائیے چلا کہ اس دور کے اندر آمد کم تھی مگر برکت بہت زیادہ تھی۔ یہ ایک باپ کمانے والا تھا اور 10 اولاد کھانے والی تھی۔ وہ ایک باپ 10 کا پیٹ بھرتا تھا مگر آج 10 بیٹے کمانے والے ہیں، ایک باپ کا پیٹ نہیں بھر پا رہے ہیں۔ تو اس دور کے اندر 1 بورا پسی ہوتا تھا، آج ایک کھیت کے اندر ایک کسان کے پاس 400 بورا گیہوں ہو رہا ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، زمانہ قرب قیامت کے قریب آ رہا ہے۔ برکت کیا ہے اور آمد کیا ہے؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برکت کسے کہتے ہیں اور آمد کسے کہتے ہیں۔ برکت وہ تھی کہ ایک باپ 10 کا پیٹ پالتا تھا، اور آمد یہ ہے کہ آج 10 بچے ایک ماں باپ کو نہیں پال پا رہے۔ اور بتاؤ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روٹی بناتی ہیں، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ ایک روٹی بناتی ہے، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کرتی ہیں، ایک ٹکڑا حسن کے لیے، ایک ٹکڑا حسین کے لیے، ایک ٹکڑا علی کے لیے، ایک ٹکڑا اپنے خود
فاطمہ کے لیے روٹی ایک ہے، کھانے والے 4 ہیں اور ٹکڑے بھی 4 ہیں. روٹی ایک ہے، کھانے والے 4 ہیں. ایک روٹی میں 4 لوگ شامل ہو کر کھا لیتے ہیں. مگر یہ کون سا زمانہ آیا کہ کھانے والا ایک ہے، روٹی 10 ہے، مگر پھر بھی پیٹ نہیں بناتا ہے. صبح اٹھتا ہے، چائے اور گوشت کا ناشتہ کرتا ہے، دوپہر ہوتی ہے پھر کھاتا ہے، پھر شام ہوتی ہے پھر کھاتا ہے. دن بھر کبھی مونگ پھلی چباتا ہے، کبھی راستی کھاتا ہے، کبھی گٹکا کھاتا ہے، کبھی سموسا کھاتا ہے، کبھی جلیبی کھاتا ہے، کبھی نمکین کھاتا ہے. ارے وہ صحابہ تھے ایک کھجور کھا کر دن بھر جنگ کیا کرتے تھے، اور تو دن بھر کھا کے ایک پاؤ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے، ایک پارہ نہیں پڑھ پاتا ہے، ایک سورہ یاسین تلاوت نہیں کر پاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ صحابی تھے ایک گلاس لسی پی کر، ایک کھجور کھا کر، ایک مٹھی ستو پی کر دن بھر جنگ لڑا کرتے تھے، دن بھر جنگوں قتال کیا کرتے تھے. اور تو ہے کہ دن میں بھی کھاتا، صبح بھی کھاتا، دوپہر میں بھی کھاتا، شام کو بھی کھاتا، ہر دن بکری کی طرح منہ ہمارا چلتا ہی رہتا. مگر اتنی طاقت نہیں کہ قرآن کا ایک رکوع پڑھ لے، اتنی طاقت نہیں کہ ایک پارہ پڑھ لے، اتنی طاقت نہیں کہ مسجد میں جا کر ایک رکعت نماز پڑھ لے. آج نمازیوں کا حالات یہ ہے، اللہ رحم فرمائے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کئی جگہ تو بے نمازیوں کی وجہ سے اماموں نے امامت چھوڑ دی، کئی جگہ. اور وہ بیچارے کیوں نہ چھوڑیں؟ بھائی اگر وہ پیسہ کمانے کے لیے آتے، پیسہ کمانا ان کا مقصد ہوتا تو تمہارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں. اگر تم تلواریں اٹھا سکتے ہو تو ہم بھی پھاوڑا اٹھا سکتے ہیں. پیسہ کمانا اگر مقصد ہوتا، اگر اس لائن سے ہم ہٹے تو مولانا سردار بن سکتے ہیں. یہ ہمارے استاد ہیں، جب یہ ہمارے گاؤں والا کھیل میں آئے پڑھانے کے لیے تو اس وقت ہم بچپنے کی عالم میں تھے. تو اسی طرح پریشان ہو کر انہوں نے امامت کو چھوڑا. آج امام لوگ کیوں امامت چھوڑ رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جوابدار کون ہے؟ کون؟ مسلمانوں تم لوگ ہو. آپ سوچو کہ تمہارے موبائل کا 250 کا بیلنس، تمہاری چھتری کے کیبل کا بیلنس، تمہارے بچے کے پاس رکھ موبائل، تمہاری بیوی کے پاس رکھ موبائل، تمہارے والد کے پاس رکھ موبائل، بہن کے پاس رکھ، بھائی کے پاس رکھ. اگر 4 بھائی تو 4 موبائل، 2 موٹر سائیکل، ہر ایک کے لیے موبائل الگ، گاڑی الگ. اور امام ایک ہے، گاؤں میں پورا گاؤں ایک طرف. اور ایک امام کی تنخواہ نہیں ہو پا رہی ہے، چلو تنخواہ بھی برداشت اس نے کر لی، مگر تم مسجد میں نہیں جا پا رہے. کیا کہنا، سبحان اللہ. میں نے تو یہ سنا تھا بڑی خوشخبری کی بات کہ مکتب مسجد کے اندر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا. اللہ رب العزت اسے پورا فرما دے. آمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے زمین پر دنیا میں اللہ کا گھر مسجد کو بنایا، رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ہیرے جواہرات کا قیمتی محل تیار فرمائے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مسجد آباد ہوتی ہے نمازی سے، مسجد آباد ہوتی ہے نمازی سے. تو ہماری مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہمیں نمازی بننا ضروری ہے. ابھی علماء کرام نے بتایا کہ بے نمازی کی نظر اگر کسی گھر پر پڑ جائے تو اس گھر سے برکت ہٹ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا جب حضرت بتا رہے تھے کہ گھر میں پردہ لگایا کرو، اگر بے نمازی کی نظر پہنچ جائے تو اس گھر سے برکت ہٹ جاتی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس گھر میں بے نمازی رہتے ہوں تو پھر کیا معاملہ بنتا ہوگا؟ تو پھر تو برکت کی کوئی انٹری نہیں ہوتی. جب برکت کی انٹری نہیں، پھر علماء کی بارگاہ میں آتے ہو، حضرت برکت کی تعویذ دے دو، حضرت تلا لے لو، حضرت گھنٹا بنا دو، حضرت یہ کر دو، حضرت نے تعویذ بنا دیا. اللہ کا قرآن برحق ہے، اس کی صفات برحق ہے، اس کا پاور برحق ہے، مگر لینے والے برحق نہیں. لینے والے برحق نہیں. اگر پاور لینا ہے تو پاور لینے والے جیسا بنو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مثل بندوق کی گولی کی طرح ہے اور ہم بندوق کی نال کی طرح ہے. اگر بندوق کی نال میں جنگ آ جائے گا اور جنگ شدہ بندوق چلاؤ گے تو کدھر سے بھی پھٹ سکتی ہے، نقصان چلانے والے کا بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن میں پاور تو کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، مگر جنگ جو آیا ہے وہ ہم نے آیا. بے شک، بے شک. نعرہ تکبیر.
اس جنگ کو ہمیں دور کرنا ہوگا. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم ہیں بزرگوں کی یاد کو منانے والے، اور ایک قوم ہے یادوں کو مٹانے والی. تو اس مٹانے والی قوم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ایمان و عقیدے کو بچانا ہے. آئیے میں اپنی تقریر کو شروع کروں. اس سے پہلے بتا دوں کہ میری تقریر کا آج کا موضوع ہے عظمت قرآن اور عظمت مصطفیٰ. میں اپنی چند دیر کی تقریر میں انشاءاللہ العزیز خراج عقیدت پیش کروں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور قرآن ہی سے عظمت مصطفیٰ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. رب تبارک و تعالیٰ مجھے حق دے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جب وہ تقریر میری علمی ہوگی مگر کوشش کروں گا کہ تمہاری زبان میں سمجھ. قرآن کی میں نے جو آیت پڑھی نزلنا علیک الکتاب، اس کا ترجمہ اے حبیب ہم نے یہ کتاب تم پر نازل فرمائی. خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ نزلنا علیک الکتاب، اے حبیب یہ کتاب ہم نے تم پر نازل فرمائی. اب سوال بنتا ہے مولا کب نازل فرمائی؟ تو جواب آیا قرآن پڑھو قرآن. جب قرآن پڑھا تو جواب ملا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ کتاب ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی. پہلی آیت ہے نزلنا علیک الکتاب، اے حبیب ہم نے یہ کتاب تم پر نازل فرمائی، یہ عجیب الشان کتاب تم پر نازل فرمائی. سوال بنا مولا یہ کتاب کب نازل ہوئی؟ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. پھر سوال بنتا ہے کہ مولا رمضان میں دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتی ہے. میں مولا بتا تو صحیح یہ کتاب جو دن میں نازل فرمائی یا رات میں نازل فرمائی؟ پھر کہا کہ قرآن پڑھا. جب قرآن پڑھا گیا تو جواب آیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات میں نازل ہوئی. اے مولا رمضان میں تو بہت ساری راتیں ہیں، یہ کس رات میں نازل ہوئی؟ تو پھر سوال ہوا، پھر جواب ملا یہ قرآن پڑھو قرآن. سوال کرتے جاؤ قرآن سے جواب ملتا جائے گا. تو کہا کہ قرآن پڑھو. جب قرآن پڑھا تو جواب ملا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن لیلۃ شب قدر میں نازل کیا گیا. مولا یہ اتنی عجیب الشان کتاب تو نے محبوب پہ نازل کی، تو اس کا نازل کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ کہا پھر قرآن پڑھو. نزل بھی روح الامین، جبریل امی کے ذریعے اس کو نازل کیا گیا، جبریل امی کے ذریعے اس کو نازل کیا گیا. پھر سوال بنتا ہے کہ مولا یہ کہاں نازل ہوا؟ کہاں علی قلبی، محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا گیا. اب رکنا میرے مسلمانوں، یہی پر میں آپ کو مصطفیٰ بتانا چاہ رہا ہوں، یہی قرآن ہے. اپنے بارے میں قرآن کہتا ہے علی جبل لرأیتہ خاشعۃ متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو قرآن کے پاور کا اور قرآن کے وزن کی یہ پہاڑ سکت نہ لاتے اور اپنی جگہ سے ہٹ جاتے. اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو قرآن کا وزن یہ پہاڑ اٹھا نہ سکتے، یہ ہٹ جاتے. جبکہ پہاڑ کیا ہوتے ہیں؟ پہاڑ ہوا کو واپس نہیں دیتے. آندھی آئے پہاڑ ہٹتے نہیں، طوفان آئے پہاڑ ہٹتے نہیں، سونامی آئے پہاڑ ہٹتے نہیں. پہاڑ بڑے سے بڑے طوفان سے ڈگمگاتے نہیں ہیں. مگر قرآن کا پاور دیکھو کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر جس قرآن کو پہاڑ اٹھا نہ سکے اس قرآن کو میرے مصطفیٰ کے دل نے اٹھا لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب، سرزمین مکتاپور، سرزمین مکتاپور. قرآن کو شکریہ قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو یہ پہاڑ ہٹ جاتے، ذرا ہو جاتے. مگر مسلمانوں اللہ رب العزت نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن میرے مصطفیٰ کے دماغ پہ نازل نہیں ہوا، یہ قرآن میرے مصطفیٰ کے حافظے پہ نازل نہیں ہوا، یہ قرآن میرے
نازک ہوتا ہے۔ جب مصطفیٰ کے دل کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے دماغ کا عالم کیا ہوگا؟ جب مصطفیٰ کے دل کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کے دماغ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہاں گئے اندر میرے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے تھے، جو یہ کہتے ہیں مرگر مردوں والے مر گئے مٹی میں، جو میرے آقا کو کہتے ہیں کہ محمد کو مرگر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو دماغ کے پیچھے علم نہیں تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے تھے، ایسے نالائق اور نالوکان جواب دینا چاہیں گے کہ جس قرآن کو دنیا کے پہاڑ اٹھا نہ سکے اس قرآن کو نبی کے دل نے اٹھایا۔ اچھا، اب یہ لوگ نبی کو نور نہیں مانتے، نبی کو نور نہیں مانتے، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن نے کہا کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق ہے لوگوں تمہارے پاس ایک روشن کتاب ایک نور تشریف لایا، مگر جماعتی لوگ کہتے ہیں کہ نور سے مراد کتاب ہے، نبی کی ذات نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے، مگر یہ بتاؤ کہ قرآن نازل کہاں ہوا؟ تو کہا کہ قرآن نبی کے دل پہ نازل ہوا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ سونے کو رکھا کہاں جاتا ہے؟ بھئی تانبے کو، لوہے کو، پیتل کو، کاسا کو اور دوسرے جو دھات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہیں پٹک دیا جاتا ہے، مگر ہیرے کو، سونے کو قیمتی ڈبے میں رکھا جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ قرآن نور ہے، اب نور کو نور کا ڈبہ چاہیے، نور کو نور کی جگہ رکھنے کے لیے جگہ چاہیے، تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا جو دل ہے وہ کیا ہے؟ کہا نور ہے، تو نور کو نور میں رکھا گیا، تو ایسے نہیں مانا، ایسے ماننا تھا بات کہ نبی کا دل میں قرآن کو ڈالا گیا، قرآن نور ہے، جب آنے والا نور ہے تو اس کو سنبھالنے والا نور ناراض ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نزلنا علیک الکتاب، اے محبوب ہم نے یہ کتاب تم پر نازل فرمائی۔ کون سی کتاب؟ جس میں تبیان لکل شیء، جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ وہ تقریر سمجھ آ رہی ہے تو موضوع بدل دوں میں۔ تبیان لکل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان، ہر چیز کا تبیان لکل شیء۔ اب اس کی دیکھیے پہلی صفت قرآن کہ ہر چیز کا بیان، دوسری وہدی، یہ ہدایت والی کتاب، ورحمت، یہ رحمت والی کتاب، وبشریٰ، یہ خوشخبری سنانے والی کتاب، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنی صفاتوں کے قرآن کی؟ چار۔ ایک تو اس میں ہر چیز کا بیان، دوسرا یہ ہدایت دینے والی کتاب، اس میں ہدایت ہے، تیسرا اس میں رحمت ہے، چوتھا اس میں خوشخبری۔ اب یہ قرآن کے اندر چار صفتیں ہیں، اب یہی چار صفتیں مصطفیٰ میں ہمیں دیکھنا ہے، قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے، قرآن کی دلیل میں دیکھنا ہے۔ یہ قرآن تو نازل ہوا میرے مصطفیٰ پہ، تیرے اندر چار صفت ہے کہ تیرے اندر ہر چیز کا بیان ہے، پہلی صفت تیری یہ ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ تیرے اندر ہدایت ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ تیرے اندر رحمت ہے، چوتھی صفت یہ ہے کہ تو خوشخبری دینے والا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب، ذرا میرے مصطفیٰ کی بات تو بتا، ذرا میرے مصطفیٰ کی عظمت تو بتا، ذرا میرے مصطفیٰ کے نغمے تو بتا، ذرا میرے مصطفیٰ کا کلمہ تو پڑھ، ذرا میرے مصطفیٰ کی شان تو بیان کر۔ قرآن نے کہا تبیان لکل شیء، اگر میرے اندر ہر چیز کا بیان ہے تو علمک ما لم تکن تعلم، کہ نبی نے ہر علم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دے دیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب قادری، سرزمین مکہ پور۔ نبی کو ہر چیز کا علم دے دیا گیا، اب برابر ہو گئے، قرآن میں بھی ہر چیز کا بیان، نبی کو بھی ہر چیز کا علم۔ اب پھر قرآن سے کہا گیا قرآن تیری ایک صفت خدا کہ تو ہدایت، تیرے اندر ہدایت ہے، تو کیا تیرا محبوب جس پر تو نازل ہوئی وہ بھی ہدایت دینے والا؟ تو کہا قرآن پر لا تہدی اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ محبوب ہدایت کی طرف گامزن کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، دو صفت میں نبی قرآن کے برابر کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان، نبی کو ہر علم، ہر شے کا علم، قرآن ہدایت، نبی بھی ہدایت
دینے والے سبحان اللہ القرآن رحمت للمسلمین، قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، قرآن کی صفت ہے رحمت۔ یہ قرآن یہ تو بتا کہ جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی بھی رحمت ہے۔ قرآن نے کہا پڑھ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، نبی بھی رحمت، قرآن بھی رحمت۔ اب قرآن کی چوتھی صفت جو ہے بشرا، کہ قرآن ہے خوشخبری دینے والی مسلمانوں کے لیے۔ اور ایک قرآن یہ تو بتا کہ جس نبی پہ تو نازل ہوئی کیا وہ نبی بھی خوشخبری دینے والا ہے؟ قرآن کہتا ہے ذرا پڑھ تو صحیح اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، کہ نبی بے شک یہ جو نبی خدا کی طرف سے ارسال ہوئے، جو نبی تشریف لائے، یہ خوشخبری دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ کے ذہن کو میں لے جانا چاہ رہا ہوں عظمت مصطفیٰ پر۔ اب قرآن بھی لا رہے، نبی بھی لا رہے، قرآن بھی بے عیب، نبی بھی بے عیب، قرآن بھی نور، نبی بھی نور، قرآن بھی بے مثال، نبی بھی بے مثال، قرآن بھی ہدایت، نبی بھی ہدایت دینے والے، قرآن رحمت، نبی بھی رحمت، قرآن بھی حجت، نبی بھی حجت، قرآن بھی رب کا کلام، نبی بھی رب کے دوستان محترم اولو العزم رسول، قرآن کے اندر بشرا، نبی بھی خوشخبری دینے والے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر میں مجمع میں آپ کے سامنے قرآن کے اندر اگر کوئی کمی نکالوں، خدا نہ خواستہ قرآن کے اندر اگر کوئی کمی نکالوں یا مولانا سردار کمی نکالے تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے۔ جو قرآن میں کمی نکالے وہ کافر، جو قرآن کو غلط بتائے وہ کافر۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو قرآن میں کمی نکالے وہ کافر، اور جو وہابی اللہ نبی میں کمی نکالے اسے آپ کیا کہو گے؟ کیونکہ قرآن بھی لالب ہے، نبی بھی لالب ہے، قرآن بھی بے مثال ہے، نبی بھی بے مثال ہے۔ قرآن کا بھی کوئی جواب نہیں، مصطفیٰ کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اگر قرآن کو تم غلط کہو گے تو مصطفیٰ کو غلط کہو گے، اگر قرآن کے غلط کہنے والے کو اسلام سے خارج کرو گے تو مصطفیٰ کو غلط کہنے والے کو اسلام سے آپ کو خارج کرنا ہوگا۔ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوست میرے بزرگوں، عظمت مصطفیٰ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آئے، پیارے حبیب کو تھام لے۔ نبی کے دیوانوں، نبی کے دامن سے بچت جاؤ۔ یہ وہ دور ہے، دور ہے میرے دوست میرے بزرگوں، یہ جماعت الاخرہ کا عرصہ گزر رہا ہے اور رجب کا مہینہ آنے والا ہے، اور ہمارے عرف عام میں اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ خالی مہینہ، جبکہ یہ مہینہ خالی نہیں ہے، اس میں وصال صدیق اکبر ہے، اس میں کئی بزرگان دین رضی اللہ تعالی عنہ کے اراث اور وصال ہیں۔ اسی مہینے میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہے، اسی مہینے میں عرس حضرت باقی باللہ کا ہے، اسی مہینے میں عرس محبوب ملت کا ہے، اسی مہینے میں سید کبیر رفاعی علیہ رحمت رضوان کا عرس ہے۔ اور سید کبیر رفاعی علیہ رحمت رضوان، وہ سید کبیر رفاعی رحمت رضوان جو 555 ہجری میں جب حج بیت اللہ کو گئے اور جب نبی کے مزار انور پر حاضری دی، نبی کے روزے پر جب حاضری کو دیا ہے اور نبی کے عشق میں جب حاضری دی ہے کہ دوستان محترم نبی نے اپنے اس دیوانے کے لیے مزار سے ہاتھوں کو دست مقدسوں کو مصافحے کے لیے ہاتھ باہر نکال دیا۔ وہ سید احمد کبیر رفاعی کا اسی مہینے کے اندر عرس شریف تھا، ابھی گزر گیا میرے دوستوں میرے بزرگوں۔ مگر سب سے بہتر اور سب سے افضل ہستی کا وصال یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اسی مہینے میں، اس کو خالد کا مہینہ مت کہا کرو بلکہ اس کو صدیق کا مہینہ کہا کرو۔ جب صدیق اکبر کی بات چلی تو محبت رسول کی بات بھی نکل پڑ جاتی ہے۔ جب محبت رسول اور صدیق اکبر کی بات آ جائے تو دوستان محترم بڑا پیارا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، وہ بھی کوشش گزار کرتا چلوں۔ دوستان محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صدیق اکبر جو یار غار صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر جو سفر میں نبی کے ساتھ ہیں، جو حجر میں نبی کے ساتھ ہیں، اور صدیق اکبر جن کا لقب صدیق ہے، اور صدیق اکبر جن کے عظمت ترانے قرآن گاتا ہے، اور صدیق اکبر جو
بعد الانبیاء افضل البشر ہیں وہ صدیق اکبر جن کی عظمت کے ڈنکے صرف زمین ہی پر نہیں بلکہ آسمان پر بھی بجتے ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک پیاری انگوٹھی صدیق اکبر کو عنایت فرمائی اور کہا اے صدیق یہ انگوٹھی نقاش کے پاس لے کر جاؤ، یعنی کہ جو نقاشی کرتے ہیں انگوٹھی پر لکھتے ہیں ان کے پاس لے کر جاؤ اور اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر اندوا کر لے کر۔ اب صدیق اکبر وہ انگوٹھی کو سنار کے پاس نقاش کے پاس لے گئے اور کہا کہ اے نقاش اس انگوٹھی پر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے نبی نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اس میں صرف لا الہ الا اللہ لکھوانا، مگر صدیق اکبر نے زائد الفاظ بڑھا دیے اور کیا لکھوا دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی پورا کلمہ لکھوا دیا۔ جب وہ انگوٹھی تیار ہو گئی اور صدیق اکبر اسے لے کر آئے اور نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، اور جب نبی نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو اب اس میں کیا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ نبی نے جب انگوٹھی کو ملاحظہ فرمایا تو کہا اے صدیق ہم نے آپ کو انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، یہ آپ نے زائد الفاظ کیسے لکھوائے؟ تم نے ہمارا نام کیسے بڑھایا؟ پھر ہمارے نام کے بعد تمہارا نام کیسے لکھوایا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ گواہ ہے، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں کہ میں نے صرف آپ کے نام کو زائد بڑھوایا تھا۔ کہا صدیق ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے جب دیکھا کہ کلمے میں آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے، دعا میں آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے، خطبے میں آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے، جب میں نے دیکھا کہ ہر جگہ اللہ کے نام کے بعد آپ کا نام آتا ہے تو میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ انگوٹھی میں اللہ کے نام کے بعد محمد کا نام نہ ہو، تو یا رسول اللہ آپ کا نام تو میں نے لکھوایا ہے، رہا میرا نام تو یہ میں نے نہیں لکھوایا۔ اتنے میں جبریل امین آئے، اللہ کا پیغام لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کا نام انگوٹھی میں اللہ نے لکھوایا ہے، کیونکہ جب صدیق کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے نام سے محمد کا نام جدا کیا جائے، تو اللہ کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ابو بکر کا نام محمد کے نام سے جدا کیا جائے۔ دوستان محترم کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ تقریر ختم کی جائے؟ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی و رحمۃ و بشریٰ للمسلمین۔ اے محبوب ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی آپ پر جس میں ہر شے کا بیان ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اے میرے دوست میرے بزرگوں اتنی بڑی عظیم کتاب ہم کو اللہ نے نازل کی۔ آخری بات قرآن کیا ہے؟ اللہ کا پیغام۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا خط جو ہمیں پڑھنے کے لیے۔ اور ہم نے کیا کیا اس قرآن کے ساتھ؟ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب تھے، ایک دورے پہ گئے۔ جب دورے پہ گئے تو دورہ ان کا لمبا ہو گیا، 1 مہینہ 2 مہینہ کا عرصہ گزر گیا۔ بڑے غور و فکر سننا میرے بات۔ اب جب ان کا دورہ لمبا ہوا تو انہوں نے گھر کو خط لکھا، اور خط کیوں لکھا؟ ان کو یاد آیا کہ گھر کے باہر دالان میں انجن پڑا ہوا ہے، انجن جس سے کھیتوں میں پانی دیا جاتا ہے، اور سامنے بارش آنے والی ہے۔ تو خط میں انہوں نے لکھا، اپنی بیوی کو سلام لکھا، حال چال لکھا کہ خیریت سے ہے، اور میرا دورہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ اپنا جو گھر کے دالان کے سامنے انجن رکھا ہوا ہے اسے اندر اٹھا کر رکھ لینا اور ڈھک روک کے رکھ دینا۔ اب دیکھنا خط آیا، بیوی بچے نے پڑھا خط کو صرف خط کے اوپر کے الفاظ کو انہوں نے پڑھ لیا، سلام دعا پڑھ لیا، خط کو چوم کے رکھ لیا۔ خط کو پورا نہیں پڑھا، خط کو چوما اور چوم کے الماری میں رکھ دیا کہ ابا کا خط ہے، ابا خیریت سے۔
اب ابا تو خیریت سے تھے مگر انجن خیریت سے نہیں. بارش ہو گئی، انجن میں پانی بھرا گیا، انجن خراب ہو گیا. اب جب مولانا صاحب دوڑے سے گھر واپس آئے تو دیکھا انجن وہیں کے وہیں رکھا ہوا ہے، انجن خراب ہو چکا ہے. گھر والوں کو بتایا کہ بھائی میں نے خط لکھا تھا، کیا میرا خط ملا؟ کہا ہاں خط تو ملا. تو پھر تم نے پڑھا نہیں؟ بولے خط میں ہم نے پڑھا نہیں، صرف ہم تمہارے سلام دعا کو ہم نے پڑھا، تمہارے حال چال کو پڑھا، اس کے بعد چوم کے رکھ لیا. تو کہا میں نے خط چومنے کے لیے نہیں دیا تھا اور چوم کے تاک میں رکھنے کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ خط پڑھنے کے لیے دیا تھا. اگر تم پڑھ لیتے اور عمل کر لیتے تو انجن خراب نہیں ہوتا. اے مسلمانوں، یہ قرآن خدا کا خط ہے جو تمہارے لیے بھیجا گیا ہے. یہ چوم کر الماری اور پاک میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. اگر تم اسے پڑھ لو گے تو تمہارا ایمان خراب نہیں ہوگا. اگر اس کے بچے پڑھ لیتے تو انجن خراب نہیں ہوتا. آج کے ہم بچے اگر پڑھ لیں گے تو ایمان خراب نہیں ہوگا، ایمان خراب نہیں ہوگا. یہ قرآن چومنے کے لیے نہیں ہے مسلمانوں، بلکہ یہ قرآن جو ہے چوم کر پڑھنے کے لیے ہے، تلاوت کرنے کے لیے ہے. جانتے ہو جب تمہیں اللہ سے اگر باتیں کرنا ہو تو قرآن کھول دو، قرآن کی تلاوت کر لو، انشاءاللہ العزیز وہ تمہارا رب سے کلام کیا جانا ہو جائے گا. دوستان محترم، آپ نے تقریر کو بغور سنا اور ماشاءاللہ بڑا قابل احترام ہے یہ جلسہ کہ آپ نے بڑی ذمہ داری سے سنا. مگر سننے کے ساتھ یہ نصیحت قبول کرتے چلے جاؤ کہ ایک بن کر اتحاد ضروری ہے. اس دور حاضرہ کے اندر ہمارے آپسی کے اختلافات جتنے ہیں اسے ختم کرو. ہاں وہابی دیوبندی نزدی سلح کلوی سے کوئی اتحاد نہیں. سنی میں اتحاد ضروری ہے. اتحاد زندگی ہے، اتحاد طاقت ہے، اتحاد ہماری شان ہے، ہمارا پاور ہے، ہماری شان و شوکت. اتحاد کے ساتھ رہیے اور اتحاد کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے اندر سدھار پیدا کیجیے. ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ موبائل کی بیماری بہت بری لگ چکی ہے. یہ موبائل کی بنیاد پر آج کا بچہ 2 بجے رات کو سوتا ہے اور 11 بجے دن کو اٹھتا ہے. اسے پتا ہی نہیں کہ صبح کا نور، صبح کا تڑکا اس نے کب دیکھا. اسے پتا ہی نہیں کہ صبح شادی کب ہوتی ہے. اسے پتا ہی نہیں کہ صبح کا نور کب برستا ہے. کئی دن ہو گئے انہیں پتا ہی نہیں کہ فجر کب ہوتی ہے. اے میرے نوجوانوں، اپنے جسم پر، اپنی زندگی پر رحم کھاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کو کھڑا کر لو اور اپنی مسجدوں کو آباد کرو. تم یہاں مسجدوں کو آباد کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی آباد کرے گا، آخرت میں بھی آباد کرے گا. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کی اصلاح کریں. اگر آپ نے اولاد کی اصلاح کی تو ٹھیک، نہیں تو میرے دوستو تم اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا. اور پھر میں تعریف کروں گا ہمارے صابر بھائی کی کہ جنہوں نے یہ پروگرام سجایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دین دنیا میں ترقی عطا فرمائے، ان کے رزق میں ترقی عطا فرمائے.